کہ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں علمی فطور آ جاتا ہے، بعض اوقات اس کا جواب نہیں ہوتا تو بات کو گھمایا جاتا ہے، خود شیطان ڈال دیتا ہے کہ جی میں یہ کیوں کہوں کہ مجھے نہیں پتا۔ اپنا انداز مثبت رکھیں۔ آپ منفی چیزوں کی طرف جائیں گے تو پھر لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں یہ بات بڑی دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم جسے فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کا انداز غلط ہوتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے چیز پڑھی ہوتی ہے، اس وقت ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے کہیں نہ کہیں اسے پڑھا تھا، لیکن وہ حاضر نہیں ہو رہی ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ نوجوان علماء کرام کے لیے، معزز علماء کرام کے لیے چند گزارشات۔ اس موضوع پر میں گفتگو اس بنا پر کر رہا ہوں کہ دور حاضر میں بہت تیزی کے ساتھ ہماری نوجوان نسل عالم بن رہی ہے، درس نظامی سے فارغ ہو رہے ہیں، پھر پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، اور چونکہ علماء کرام کا کام تبلیغ کرنا ہے، اصلاح احوال ہے، تو کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر بعض اوقات ہم غلطی کر جاتے ہیں اور اس غلطی کی بنا پر ہمارے دین کو ہماری ذات سے نفع ہونے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں تجربات کے ذریعے بھی، مشاہدات کے ذریعے بھی چند باتیں سیکھیں۔ تقریباً 8 کے قریب باتیں ہیں جنہیں پوائنٹرز کی صورت میں آپ کی گوش گزار کروں گا تاکہ آپ ان باتوں کو ملحوظ نگاہ رکھیں، تو انشاءاللہ الجلیل جس منصب پر اللہ نے آپ کو فائز فرمایا ہے، آپ احسن انداز میں اس منصب کی ذمہ داریوں کو نبھا سکتے ہیں۔ پہلی چیز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، لہذا جسم کے ساتھ ساتھ یعنی ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی ترقی بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی روحانی ترقی کی طرف توجہ کریں گے تو اس سے ہماری بات میں اثر پیدا ہوگا اور ہم قلبی طور پر بھی مطمئن ہوں گے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ صرف زبان سے نہیں کہہ رہا بلکہ دل سے کہہ رہا ہوں۔ جب آپ تبلیغ کا ارادہ کر رہے ہوں، تبلیغ کرنا چاہ رہے ہوں، یا آپ تدریس کر رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، تو سب سے پہلے آپ نے اپنا جو انداز تبلیغ یا انداز تدریس ہے اسے مربیانہ رکھنا ہے۔ مربیانہ رکھنے کا معنی یہ ہے کہ 2 چیزیں آپ کی ذمہ داری ہیں۔ نمبر 1 تعلیم، نمبر 2 تربیت۔ بعض اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم تعلیم تو دے رہے ہوتے ہیں، یعنی علم تو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے متعلقین کی تربیت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ تربیت کے بغیر تعلیم سبب نقصان بنتی ہے۔ تو جب آپ کے قریب لوگ آ کر بیٹھے ہیں، آپ انہیں سمجھا رہے ہیں، تو آپ کا فوکس تربیت پر ہونا چاہیے کہ میں اس کی زندگی کو بدلوں، اس کے مزاج کو قرآن و حدیث سے ہم آہنگ کروں، اس کے اندر نیکی کا جذبہ بیدار کروں، اس کے اندر اصلاح ناس کا جذبہ بیدار کروں۔ تو جب آپ تربیت کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ الجلیل آپ کی ذات لوگوں کے لیے نافع ہوگی۔ میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی اس بات کو بخوبی سمجھتے ہوں گے کہ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں علمی فطور آ جاتا ہے کہ جی میرے پاس جو آ کے بیٹھے ہیں میں ان پر یہ ثابت کروں کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں، مجھے کتنی ابحاث آتی ہیں، میں نے کتنا مطالعہ کر رکھا ہے۔ جیسے میں اکثر اظہار تفنن بھی کہتا ہوں، جو کہ حقیقت بھی ہے، کہ بعض لوگوں کو دانشوری کا دھندا کرنے کی لت لگی ہوتی ہے۔ وہ جہاں پر بیٹھیں گے دانشوری شروع کر دیں گے، پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری باتوں سے لوگوں کو نفع بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ صرف علمیت جھاڑنا مقصود ہوتا ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا مقصود ہوتا ہے، یا بعض اوقات شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یہ پتہ چلے کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں اور میری کتنی دقت نظری ہے کتب میں۔ جب یہ فطور آ جاتا ہے تو پھر اصلاح مفقود ہو جاتی ہے۔ میں اکثر ایک بات سمجھاتا ہوں کہ آپ قرآن، حدیث سادہ الفاظ میں اور سادہ انداز میں بیان کریں۔ اگر آپ یہ طریقہ رکھیں گے تو انشاءاللہ الجلیل آپ کی شخصیت لوگوں کے لیے سبب نفع ہوگی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا جو انداز تعلیم، انداز تدریس اور انداز تبلیغ ہے وہ انتہائی مربیانہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہم سب کو اپنانی چاہیے وہ ہے صبر و تحمل۔ ایک عالم دین میں برداشت ہونی چاہیے، اس میں بردباری ہونی چاہیے، اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے،
اس کی گفتگو میں سقم نہیں ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، میں سمجھاتا بھی رہتا ہوں کہ للکارنا، غیر ضروری طور پر چنگھاڑنا، غیر ضروری طور پر چیلنج کرنا، غیر ضروری طور پر کسی کی بات کو برداشت نہ کرنا، اگر ایک عالم میں صبر و تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، تو پھر بالآخر لوگ اس سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ اور آج کا زمانہ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس میں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کی ذات سے کوئی بھی ایسی بات نہ نظر آئے جو کہ ہلکی ہو اور سامنے والا اعتراض کرے۔ جیسے آپ نے بعض لوگوں پہ دیکھا ہوگا کہ ایک علامہ صاحب جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اور دوران تقریر کسی شخص نے سوال کر لیا۔ اب جس شخص نے دوران تقریر سوال کیا ہے، بعض اوقات وہ مخالف مکتبہ فکر کا بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات وہ اسی مکتبہ فکر کا جس سے آپ کا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن وہ سوال کرنا چاہتا ہے۔ اب بعض اوقات سوال کرنے والے کو برسر محفل بھرے مجمع میں ذلیل کر دیا جاتا ہے، ڈانٹ دیا جاتا ہے، بعض اوقات اس کا جواب نہیں ہوتا تو بات کو گھمایا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والا ویور ہے وہ آپ سے اور آپ کے پورے طبقے سے بدظن ہو جاتا ہے کہ جی علماء ہمیں درس تو دیتے ہیں صبر کا، تحمل کا، بردباری کا، برداشت کا، لیکن ان کی اپنی ذات کے اندر صبر و تحمل نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح جب آپ تدریس کر رہے ہوتے ہیں، اب بعض اوقات طلباء میں، چونکہ میں خود ایک عرصہ دراز تک تدریس سے وابستہ رہا ہوں، طلباء سوال کرتے ہیں اور سوال طالب علم کا حق ہے۔ تو اگر کوئی طالب علم پڑھ کر آیا، حاشیہ پڑھ کر آیا، شرح پڑھ کر آیا، یا خود اس کی ذہانت کی وجہ سے اس کے ذہن میں ایک سوال آیا، تو مدرس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس سوال کو صبر و تحمل سے سنے، اور جتنے صبر و تحمل سے سنے اتنے ہی صبر و تحمل سے اس کا جواب دے۔ ایسا ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو اس کا جواب معلوم نہ ہو، تو آپ یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہ کریں کہ میں اس کا جواب آپ کو دیکھ کر بتاؤں گا۔ بیسیوں بار ہمارے پاس کالز آتی ہیں، لوگ سوال پوچھتے ہیں، میرے ذہن میں نہیں ہوتا، میں کہہ دیتا ہوں بھائی مجھے مستحضر نہیں ہے، آپ کل کال کر لیجئے گا، کتابوں سے نکال کے جواب دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایک فطور ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات شیطان ڈال دیتا ہے کہ جی میں یہ کیوں کہوں کہ مجھے نہیں پتہ، اور اس کے نتیجے میں پھر غلط مسئلہ بیان کر دیں، ایسا جواب دے دیں جو سامنے والے کو مطمئن نہ کر سکے، تو پھر یہ مناسب نہیں ہے۔ تو دوسری چیز جو ہم سب کو سیکھنی چاہیے، بالخصوص نوجوان علماء کرام کو، وہ یہ ہے کہ اپنی شخصیت میں صبر، تحمل، برداشت کو لے کر آئیں۔ للکارنا، چیلنج کرنا، چیخنا، چنگھاڑنا غیر ضروری طور پر اس عادت کو اپنی ذات سے ختم کریں تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ تیسری چیز، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے۔ علماء کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ تبلیغ کریں یا تدریس کریں تو آپ حکمت سے تبلیغ کریں، حکمت سے تدریس کریں۔ بعض اوقات ایسے موقع پر جہاں پر بات کرنا مناسب نہیں ہوتا ہم بات کر دیتے ہیں، بعض اوقات بات درست ہوتی ہے لیکن ہمارا جو انداز ہے وہ مناسب نہیں ہوتا، حکمت سے عاری ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ بدظن ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے اندر آج کی جو نیو جنریشن ہے، جنہیں آپ نے سمجھانا ہے، جنہیں آپ نے دین کے قریب لانا ہے، آپ بڑی حکمت کے ساتھ انہیں دین کے قریب لے کر آئیں۔ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتب احادیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک اعرابی آیا اور اس نے مسجد میں ایک جگہ پر گندگی کر دی، پیشاب کر دیا، تو صحابہ کرام انہیں روکنے کے لیے دوڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ جب وہ فارغ ہو چکا، حاجت طبعی سے گندگی کر چکے، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار اور محبت کے ساتھ اسے سمجھایا کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ اللہ کی بندگی کا مقام ہے اور یہاں پر اس طرح نہیں کیا جاتا۔ اب آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر صبر و تحمل اور حکمت کے ساتھ انہیں تبلیغ بھی فرمائی، اور اگر اسی ٹائم اس کے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جاتے اور وہ شخص دوڑ پڑتا، گھبرا جاتا، تو مسجد مزید آلودہ ہوتی۔ پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اسے صاف کر دیا جائے، اور اسے صاف کر دیا گیا۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کو دین کے قریب لا سکتے ہیں۔
بعض اوقات ہم غلطی کرتے ہیں اور اس غلطی کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو علماء کے مخالف ہیں، جو مذہبی طبقے کے مخالف ہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرح بات کر رہے ہیں۔ تو حکمت سے آری تبلیغ جو ہے وہ نفع کے بجائے نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ تبلیغ کریں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم نے حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کے قریب لانا ہے۔ چوتھی چیز، اپنا انداز مثبت رکھیں۔ صرف انداز آپ کا مثبت نہیں ہونا چاہیے، پازیٹیو نہیں ہونا چاہیے، آپ کی سوچ بھی مثبت اور پازیٹیو ہونی چاہیے۔ جب ایک عالم دین مثبت انداز میں لوگوں کو حق بتاتا ہے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے، بڑے بڑے نام ہیں، کہ وہ ہر بات کے اندر تنقید برائے تنقید میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہر بات کو غصے کے انداز میں کہتے ہیں، ہر بات کو کے اندر وہ گویا کہ ایک ادب کا لفظ ہے جلال میں آ جاتے ہیں اور جلالی انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس کا بعض اوقات فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اپنی سوچ کو مثبت بنائیں اور اپنی گفتگو کے اندر بھی پازیٹیوٹی لے کر آئیں۔ اس سے لوگ آپ سے پیار کریں گے، لوگ آپ کے قریب آئیں گے، اور جب آپ منفی چیزوں کی طرف جائیں گے تو پھر لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ایک عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مثبت گفتگو کرے، اپنے اندر پازیٹیوٹی رکھے، اپنی گفتگو کے اندر جو ہے وہ پازیٹیوٹی کو لے کر آئے، تو پھر اس کا اثر جو ہے اس کی تبلیغ کا اور اس کی تدریس کا زیادہ ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو بہت تنقید کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں پہ بڑی تنقیدات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو آپ ان کی تنقید کا جواب دیں، لیکن علم کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ۔ اگر آپ ان کی تنقید کا علمی جواب نہیں دیں گے اور بردباری نہیں دکھائیں گے تو جو عام آدمی، جو عام ویور ہے، وہ آپ سے بدظن ہو جائے گا، وہ کہے گا آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے، اور پھر ہر سوال کا جواب دینا ضروری بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ اللہ کا دین ہے اور اس دین نے باقی رہنا ہے۔ وہ لوگ جو دین مخالف ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جواب دینے والے بھی دو چار لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑی علمیت کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ انہیں جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اب سب اسی میں نہ لگ جائیں، کرنے کے اور بہت سارے کام ہیں، تو آپ ان اچھے کاموں کی طرف توجہ کریں، اصلاح احوال کے حوالے سے، لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے، اصلاح الناس جسے کہا جاتا ہے، تو آپ اپنے شعبے کے اندر کام کرتے رہیں گے۔ تو جو بھی کام کریں وہ مثبت طریقے سے کریں، اس بات کو آپ نے ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ اپنے انداز تدریس اور انداز تبلیغ میں اسوہ رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو ملحوظ نگاہ رکھیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے، جتنا عام فہم لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، آپ بھی اس چیز کو اپنائیں۔ بعض اوقات میں پھر یہ بات دہرا رہا ہوں کہ اپنی علمیت ثابت کرنے کے لیے اتنے مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں، اصطلاحات استعمال کرتے ہیں کہ جو سامنے والے کے، یعنی جو سامعین ہیں، ان کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کیا کہا گیا ہے۔ بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے کی تقریر کی جاتی ہے لیکن عوام کے پلے کچھ بھی نہیں آتا کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق نقلی دلائل کی روشنی میں، عقلی دلائل کی روشنی میں، عام فہم انداز کے اندر شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس چیز کو بیان کریں، اور بیان میں اسوہ نبی کو اپنائیں۔ چونکہ میں یہ بات بڑی دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم جسے فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کا انداز غلط ہوتا ہے، اور چونکہ میں اس کا شاگرد ہوں تو میں نے اسی انداز کو اپنانا ہے، ہر چیز کے اندر تنقید لے کر آنی ہے، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ میں نے کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنی ہے جو سامنے والے کے مورال کو جو ہے وہ ڈاؤن کر دے، پھر جو شاگرد ہے وہ بھی ویسا ہی بن جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اسوہ نبی کو پڑھیں، علماء ہیں، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرمایا کرتے تھے عقلی دلائل کی روشنی میں، کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی، جیسے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ مجھے زنا کی اجازت دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم اپنی ماں کے لیے اس بات کو پسند کرو گے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے وغیرہ، چند مثالیں دیں، تو فرمایا جس سے تم کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذہنی استعداد کے مطابق اسے جواب دیا۔
تو جو لوگ آپ کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں جب آپ تقریر کرنے کے لیے یا تدریس کرنے کے لیے مسند تدریس پر بیٹھیں تو آپ سامنے والوں کے چہروں سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی ذہنی استعداد کیا ہے. تو آپ کہا جاتا ہے نا کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ آپ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق کلام کریں، ان کی ذہنی سطح پر اتریں گے تو پھر وہ آپ سے کچھ سیکھ پائیں گے. اور اگر آپ مطلب اسے یوں سمجھیے کہ پہلی کلاس کے طلباء ہیں اور آپ ان کے سامنے جو ہے وہ لیکچر دے رہے ہیں گریجویشن کا، ٹھیک ہے، اور آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ آپ کوئی جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کے طلباء کو پڑھا رہے ہیں، تو پہلی کلاس کے طلباء کو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات جب ہم لوگوں کی ذہنی سطح پر نہیں اترتے تو پھر مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. تو پانچویں بات یہ ہے کہ اپنے انداز تدریس اور تبلیغ کو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے اسوہ مبارک کے مطابق ڈھالیں تو انشاءاللہ نفع ہوگا. چھٹی بات جو ہم سب کے لیے نافع ہوگی وہ یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی طالب علم یا کوئی بھی سائل کوئی علمی بات پوچھے، نقد کرے، اعتراض کرے، تو آپ اس کے سوال کو تسلی سے سنیں اور اس کا علمی جواب دیں. اسے ڈانٹیں مت، اسے ذلیل نہ کریں، اسے گھمائیں نہیں جیسا کہ بعض لوگ گھماتے ہیں. آپ اس کا صحیح جواب علمی دلائل کی روشنی میں، عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں دیں. اب ایسا ممکن ہے کہ آپ کو اس وقت اس کا جواب مستحضر نہ ہو، تو اگر آپ کو سائل کے سوال کا جواب نہیں آتا تو آپ یہ کہنے میں بالکل عار محسوس نہ کریں کہ مجھے اس کا جواب نہیں پتہ. ہمارے اسلاف رحمہ اللہ بڑے وسعت قلبی کے ساتھ کہہ دیا کرتے تھے لا ادری، میں نہیں جانتا. تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب ایک عالم کو مستحضر ہو. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے چیز پڑھی ہوتی ہے، اس وقت ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے کہیں نہ کہیں اسے پڑھا تھا، لیکن وہ حاضر نہیں ہو رہی ہوتی، مستحضر نہیں ہوتی. تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں اس کا جواب آپ کو دیکھ کر بتا دوں گا، یا اپنے سے بڑے علماء کرام یا اپنے اساتذہ سے مشورہ کر کے اس کا جواب دے دوں گا. کیونکہ جب آپ یہ خوف رکھتے ہیں نا کہ جی میں جواب نہیں دوں گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ عالم بھی ہے یا نہیں ہے، تو اگر آپ عوام کا خوف اپنے دل میں رکھیں گے تو پھر آپ غلطی کریں گے. اور آپ جب غلطی کریں گے تو اس کا نقصان صرف آپ کی ذات کو نہیں ہوگا. ایک عام آدمی غلطی کرے تو اس کا نقصان صرف اس کی ذات کو ہوتا ہے، لیکن آپ جب غلطی کریں گے تو اس کا نقصان پوری امت کو ہو سکتا ہے. اور امت کا ایک چھوٹا سا حصہ جو آپ سے وابستہ ہے، 2000 4000 لوگ، ان کو تو کم از کم ہوگا. تو آپ سوال سنیں تحمل کے ساتھ، اس کا علمی جواب معلوم ہے تو دیجئے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو پڑھ کر بعد میں کسی سے پوچھ کر پھر اس کا جواب دے دیجئے. تو اس بات کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے. چھٹی چیز یہ ہے کہ سوالات کا علمی جواب دینا ہے، اس کو گھمانا نہیں ہے، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، سائل کو ذلیل نہیں کرنا، ورنہ اس کا ہمیں نقصان ہوگا، اور صرف ہمیں نقصان نہیں ہمارے دین کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. ساتویں چیز جو بہت اہم ہے کہ جب آپ خطاب کریں یا آپ تدریس کریں یا آپ تبلیغ کر رہے ہوں تو آپ اس میں کوئی بھی غیر مستند روایت اور غیر مستند واقعہ بیان نہ کریں. ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں اب آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی بات بیان کی وہ حصہ بن جاتی ہے تاریخ کا، ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے. اور کئی ایسے بڑے بڑے نام ہیں ہمارے یہاں، اللہ سب پر رحم فرمائے، بڑے بڑے خطیب ہیں جی، خطیب پاکستان، خطیب فلاں، اور غیر مستند واقعہ بیان کر دیتے ہیں. اب اس غیر مستند واقعے کو لے کر وہ تماشا لگتا ہے اور کسی کے پاس مسکت جواب نہیں ہوتا. تو کوئی بھی ایسی بات بیان نہ کریں، قطعاً بیان نہ کریں جو قرآن اور حدیث سے متصادم ہو یا غیر مستند ہو یا موضوع ہو. چونکہ بعض اوقات بڑی بڑی کتابوں کے اندر غیر مستند حکایات موجود ہوتی ہیں، تو حکایات کے اندر یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اور پھر اس کا مسکت جواب نہیں ہوتا، اور پھر جواب دینے میں جب گھمانے کی کوشش کرتے ہیں تو نتیجتاً ایک عام آدمی جو ہے وہ بدزن ہو جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ قرآن بیان کریں، حدیث بیان کریں، مستند تفاسیر کی روشنی میں مستند اقوال تفاسیر بیان کریں، اقوال مفسرین بیان کریں، اقوال محدثین بیان کریں، اور جو صحیح روایات ہیں، جو صحیح حکایات ہیں، وہ ہمارے اسلاف بزرگوں کے، اولیاء کے واقعات ہیں جو قرآن و حدیث سے متصادم نہیں ہیں، اسے بیان کریں.
اگر آپ غیر مستند بیان کریں گے تو یہ یاد رکھیں کہ پھر وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے، ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے بیان کیا ہوتا ہے ان فرنٹ آف پبلک، اور 4 سال بعد وہ کسی فتنہ پرور شخص کے ہاتھ چڑھتا ہے اور اس پر پھر وہ تماشا بنا دیتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات آپ کے ذہن میں ہوں گے جو میری نظروں سے بھی گزرے۔ تو 7ویں بات یہ ہے کہ آپ نے بیان کرتے ہوئے مستند اقوال، مستند واقعات بیان کرنے ہیں۔ ایک عالم کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ غیر مستند بات اپنی زبان سے ادا کرے۔ تھوڑی سی گفتگو طویل ہو گئی۔ 8ویں چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پر میں اختتام کروں گا، ورنہ تو یہ پوری طویل فہرست ہے، اور بھی بہت سارے نکات ہیں، لیکن جو بہت اہم تھے وہ میں نے آپ کے لیے منتخب کیے کہ دین کو دنیا کے لیے نہ بیچیں۔ اور جو مالداروں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ بعض علماء کو اپنی مٹھی کا رومال بنا دیتے ہیں، اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ چونکہ دیکھیں، ہم علماء دین ہیں اور ہمارے کندھوں پر دین کو آگے پھیلانے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اگر ایک عالم بھی دنیا پرست ہو جائے گا اور امرائے وقت کے سامنے اپنے علم کا سودا کرے گا، تو آپ مجھے بتائیے کہ احقاق حق پھر کون کرے گا؟ حق بات کون بیان کرے گا؟ تو جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسے چند لوگ ہیں جو درباری ہوتے ہیں اور وہ اپنے مفادات دنیاوی کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں، چاپلوسیاں کرتے ہیں، اور اس کا پھر نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ تو آپ میں ایک عالمانہ شان ہونی چاہیے، آپ میں استغنا ہونا چاہیے، آپ میں وسعت ذہنی پلس وسعت قلبی ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی شخص کام کرنا چاہتا ہے، یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسپیس نہیں دیتے، اجارہ داری بنا لیتے ہیں، جی میں کام کر رہا ہوں تو کوئی اور کام نہ کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہاں پہ جہاں پہ ہماری یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مدینہ مسجد پنجابی کلب کھارادار، کم و بیش 14-15 سال سے میں یہاں پہ خطابت کرتا ہوں اور مختلف علماء کرام یہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اگر پرانا ہوں، یہاں پہ خطابت کر رہا ہوں، تو اب یہاں پر میری اجارہ داری ہوگی، کوئی اور آ کر یہاں پر کام کرنا چاہے دین کا تو میں دین کا کام بھی نہیں کرنے دوں گا۔ یہ بعض لوگوں کی یہ سوچ، یہ مینٹیلٹی ہوتی ہے، وہ دوسروں کو اسپیس نہیں دیتے۔ تو مومن کے اندر وسعت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی حق بات کو بیان کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، تو آپ اسے اپریشیٹ کریں، آپ اسے جگہ دیں، آپ دل سے اس کے کام کو تسلیم کریں، آپ اس کی تعریف کریں، اس کی مدح بیان کریں۔ اس سے ہمارے معاشرے کے اندر اچھے تاثرات عام ہوں گے۔ تو کسی بھی دنیا دار کی مٹھی کا رومال نہیں بننا ہے، چاپلوسی نہیں کرنی ہے، غیر ضروری طور پر اپنی تعریفیں خود بیان نہیں کرنی ہیں، غیر ضروری طور پر آپ نے تنقید نہیں کرنی ہے، لوگوں کو جھاڑنا نہیں ہے۔ جس قدر ممکن ہو آپ لوگوں میں پیار بانٹیں۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جو میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری غلطیوں کے بعد سیکھیں، بہت سارے مشاہدات کے بعد سیکھیں، قرآن و حدیث کے اندر جو چیزیں ہماری نظروں سے گزرتی رہیں، اس سے جو چیزیں سمجھ میں آئیں، یہ میں نے آپ کے لیے بیان کی ہیں۔ جلد بازی بالکل نہیں کرنی۔ جو آپ کا کام ہے، یعنی اللہ نے آپ کے حصے میں لکھا ہے، وہ آپ ہی کریں گے۔ جلد بازی انسان سے غلطی کراتی ہے۔ آج پاکستان کے اندر ایسے بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جنہیں شیخ فلاں، شیخ فلاں، شیخ فلاں کہا جاتا ہے، لیکن ان کے دامن پر کچھ ایسے دھبے ہیں کہ جنہیں وہ دھونا بھی چاہیں تو نہیں دھو سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اسٹرگلنگ ڈیز میں انہوں نے غیر ضروری طور پر ایسی غلطیاں کی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پبلک کے سامنے چاپلوسی کرنا، یا ایسے دعویٰ کرنا کہ جس دعوے پر وہ خود پورے نہ اترتے ہوں، یا ایسی بات کہنا کہ جس بات کو وہ پورا نہ کر سکے ہوں، یا جھوٹ کہنا، یا گالی بکنا، یا تمسخر اڑانا، یہ چیزیں پھر داغدار کر دیتی ہیں۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی بہت بڑے مقام پر دنیاوی حوالے سے پہنچ بھی جاتا ہے، لیکن جب اس کا ماضی اٹھا کر دیکھا جاتا ہے تو اس میں کئی ایسے داغ ہوتے ہیں جو اس کی شخصیت کو داغدار کر دیتے ہیں۔ تو اسٹرگلنگ ڈیز کے اندر کوئی ایسی غلطی نہ کریں جو غلطی ہمیں بھی نقصان دے، ہمارے دین کو بھی نقصان دے، طبقہ علماء کو بھی نقصان دے، اور جو مبغضین علماء ہیں، سوشل میڈیا پہ خاص طور پر بیٹھے ہیں، وہ پھر اس بات کو اٹھائیں اور اٹھا کر علماء پر تنقید کریں۔ اس سے پھر نفع نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو جس قدر ممکن ہو مالداروں سے غنی رکھیں، استغنا لے کر آئیں اپنی ذات کے اندر، اور کسی کے عہدے کی وجہ سے، کسی کے مال کی وجہ سے، اور کسی مافیا کے دباؤ کی وجہ سے حق کو نہ چھپائیں۔ بلکہ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ آپ مافیاز کا تو حصہ نہ بنیں،
مذہبی طور پر بھی ایک مافیا ہوتا ہے جو کہتا ہے جی ہمارے گروپ میں چلو گے تو آپ کو پروموشن ملے گی، اور اگر ہمارے گروپ کا حصہ نہیں بنو گے تو پھر آپ کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ایک یہ بات یاد رکھیں کہ دیکھیں آپ عالم ہیں، آپ کے پاس قرآن و حدیث کی طاقت ہے، آپ اگر حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ مافیاز کے سامنے جھکے بغیر بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ آپ کسی مافیا کا حصہ نہ بنیں اور آپ دین کا کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسباب بھی عطا فرمائے گا، عزت و توقیر بھی عطا فرمائے گا۔ تو مافیاز کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہو، حق بات کو بیان کریں۔ یہ عالم کی شان ہے کہ حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے۔ یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے۔ تو احقاق حق کرنے کے اندر کسی بھی لومۃ لائم کی فکر نہ کریں۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کو بھی توفیق عمل عطا فرمائے۔ آپ معزز علماء کرام ہیں، ہمارا سرمایہ ہیں اور مستقبل میں قوم کے معمار ہیں۔ ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ پیش نظر رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ اچھے انداز میں خدمت دین سر انجام دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔